اگرچہ عمران خان حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق قانون سازی کر کے بھنگڑے ڈال رہی ہے، مگر دوسری جانب حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے ابھی حکومت کے پاس نہ تو کوئی میکنزم ہے اور نہ ہی کوئی روڈ میپ، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اسے اس معاملے پر لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، کیونکہ قانون منظور ہونے کے بعد اوورسیز کے ووٹ ڈالنے کا انتظام حکومت کی ذمہ داری بن گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی اکثریت کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پاکستان صرف چھٹیاں منانے آتے ہیں اور انہیں سیاست یا انتخابی عمل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ دوسری جانب کئی حکومتی شخصیات بھی سمجھتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اجلت میں کی گئی قانون سازی حکومت کے گلے پڑ سکتی ہے، کیونکہ اس حوالے سے حکومت نے کسی قسم کا ہوم ورک ہی نہیں کیا۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں صرف 7,500 اوورسیز پاکستانیوں نے بذریعہ پوسٹل بیلٹ اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا تھا۔ خیال رہے کہ حکومت کی جانب سے حال ہی میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران زور زبردستی سے پاس کروائے جانے والے 3 درجن کے قریب بلوں میں سے ایک اہم ترین بل اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق ہے۔ تاہم آئی ووٹنگ کے طریقہ کار سے متعلق سوالات کا انبار ہے، جبکہ حکومتی سطح پر کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ 17 نومبر کو پاکستان کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں حکومت نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ووٹ ڈالنے کا بل تب منظور کروایا تھا جب اسپیکر قومی اسمبلی کے جانبدارانہ رویے کے خلاف اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا تھا۔ اپوزیشن کے واک آؤٹ کے بعد 33 بل پاس کروائے گئے، لیکن اپوزیشن جماعتوں نے اس قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب حکومت کے پاس اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے کوئی میکنزم اور روڈ میپ بھی موجود نہیں، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ شاید حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں، کیونکہ قانون منظور ہونے کے بعد اوورسیز کے ووٹ ڈالنے کا انتظام حکومت کی ذمہ داری بن گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق حالیہ متنازع قانون سازی کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، کون ووٹ ڈال سکے گا اور کون نہیں۔ کیا صرف وہ لوگ ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے جو دوسرے ممالک میں کام کرنے گئے ہیں اور کچھ سال بعد واپس آ جائیں گے، یا وہ بھی جو دوہری شہریت کے حامل ہیں؟ کیا وہ 2 مختلف ممالک میں مختلف حکومتیں بنانے کے لیے ووٹ ڈالیں گے؟ کیا بیرون ملک رہنے کی کوئی کم از کم مدت مقرر کی جائے گی؟ کیا ایسا کرنے کے لیے کوئی آئینی تبدیلیاں کرنا ہوں گی یا حکومت ان کے بغیر ہی ایسا کروا لے گی؟ اگر دیکھا جائے تو جتنا غور کریں اتنے ہی زیادہ سوالات ابھرتے ہیں اور معاملہ اتنا سیدھا نہیں لگتا جتنا حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت سمندر پار پاکستانیوں کی سب سے بڑی تعداد مشرق وسطیٰ میں ہے، اور ان میں بھی بڑی تعداد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں رہتی ہے۔ تقریباً 5 ملین کے قریب پاکستانی مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں بستے ہیں، جبکہ یورپ میں 21 لاکھ سے زیادہ، شمالی امریکہ میں یہ تعداد 13.5 لاکھ سے زائد ہے، 3 لاکھ کے قریب افریقہ، 2 لاکھ سے زیادہ ایشیا اور مشرق بعید، اور 1 لاکھ سے کچھ اور اوپر آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ بی بی سی نے برطانیہ میں مقیم چند پاکستانی نیاز شہریوں سے یہی جاننے کی کوشش کی۔ فیصل مخدومی لندن میں ایک انویسٹمنٹ بینکر ہیں اور وہاں 17 سال سے مقیم ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا فیصلہ اچھا ہے، لیکن اس کا انہیں ذاتی طور پر اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب میں اپنے ملک جاؤں تو وہ ذرا بہتر حالت میں ہو، اس میں ترقی ہو رہی ہو، کیونکہ پاکستان اب ہمارا ہالیڈے ہوم ہے۔ اپنے ہالیڈے ہوم کو بھی اسی طرح صاف ستھرا اور سہولیات سے بھرپور دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح آپ ان ممالک کو دیکھتے ہیں جہاں آپ رہ رہے ہیں۔ آپ پاکستان میں بھی ویسا ہی چاہتے ہیں۔ سماجی کارکن تنویر زمان خان گزشتہ 34 سال سے لندن میں رہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کام کی اس وقت کیا ضرورت پڑ گئی جب پاکستان کو کہیں زیادہ بڑے مسائل درپیش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک میں اوورسیز شہریوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، لیکن کتنی تعداد میں ان ممالک کے لوگ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں؟ بہت کم۔ وہ کہتے ہیں جو لوگ ادھر رہتے ہیں، خصوصاً یورپ میں، وہ اور ان کے بچے یہیں کے ماحول کا حصہ ہیں۔ ان کا پاکستان کی سیاست بلکہ کہیں کہیں تو ثقافت سے بھی کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ 30-40 سال سے ادھر رہ رہے ہیں اور شاذ و نادر ہی پاکستان جاتے ہیں۔ پاکستان میں ووٹ ڈالنا صرف ان کا حق ہے جو وہاں رہتے ہیں اور جو سیاست اور ملکی پالیسیوں سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ اس بحث سے ہٹ کر سیاسی مبصرین کے نزدیک اہم ترین سوال یہ ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے انتخابی عمل کے انعقاد کا طریقہ کار کیا ہوگا۔
اور اسے کون ڈیزائن کرے گا، الیکشن کمیشن یا پھر پارلیمان؟ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی یعنی پلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ ابھی تک پارلیمان میں پیش کیے گئے بل میں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ کے کسی ایک نظام کی وضاحت نہیں کی گئی۔ ممکنہ طور پر انٹرنیٹ ووٹنگ ہوگی، لیکن سپریم کورٹ کی ہدایت پر مقرر کردہ ماہرین کی ایک ٹاسک فورس نے ووٹوں کی رازداری اور تحفظ سے متعلق خدشات کی وجہ سے آئی ووٹنگ کی حمایت نہیں کی، جس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ خیال ترک کر دیا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ ووٹنگ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے اور اگلے 2-3 برسوں میں شاید محفوظ ہو جائے۔ ایک اور امکان پوسٹل بیلٹ کا ہے، لیکن عام طور پر سیاسی جماعتیں محسوس کرتی ہیں کہ پوسٹل بیلٹ میں ہیرا پھیری کا کافی امکان ہے۔ انٹرنیٹ ووٹنگ یا آئی ووٹنگ نظام کے حوالے سے احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ یہ ایک ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی ہے جس میں بہت سی حدود اور کمزوریاں ہیں۔ پہلا یہ کہ ووٹرز کے پاس ای میل ایڈریس ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بڑا حصہ مزدوری کرتا ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں، اور وہ ای میلز تک استعمال نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ 2018 کے ضمنی انتخابات میں صرف 1% اہل اوورسیز ووٹرز ہی 35 حلقوں میں پائلٹ ٹیسٹنگ ووٹنگ کے لیے اندراج کر سکے۔ ایک اور بڑا خطرہ ہیکنگ کا ہے۔ رازداری کو یقینی بنانا اور جبر سے پاک ووٹنگ ایک اور بڑا چیلنج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بڑا ملک آئی ووٹنگ استعمال نہیں کرتا۔ اسٹونیا واحد ملک ہے جو آئی ووٹنگ کا استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے صرف 13 لاکھ کے قریب ووٹرز ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔